اس عظیم اجتماع کے ذریعے ہم پاکستان کی عوام کو آج پکارتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں وہ لمحے جب ایک جانب جھوٹ ہے اور دوسری جانب سچ ہے بہت سے ہیں۔ آج ایک ایسا ہی لمحہ ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں جھوٹ کو دھتکارنا ہے، ہمیں سچ کا ساتھ دینا ہے۔ جو فریب اور جبر کا نظام 8 فروری کی شام ہم پر مسلط کیا گیا، اب ارادہ ہے کہ اس نظام کو ایک سیاہ عدالت کے ذریعے پختہ کیا جائے، اس پر پردہ ڈالا جائے۔ جو آئینی ترامیم کی جا رہی ہیں، جو ارادہ ہے، یہ ارادہ ذہن کی لوٹ کا ارادہ ہے، یہ ہر شرافت کی لوٹ کا ارادہ ہے۔ آج کے بعد اگر ہم باہر نہیں نکلتے، اگر ہم اپنی آواز بلند نہیں کرتے تو ہم اس جھوٹ کے پشت بنا بن جاتے ہیں۔ ہم نے ایسا ہرگز نہیں ہونے دینا۔ پاکستان کے عوام جانتے ہیں ان کی فلاح کہاں ہے، سندھ کا حاری جانتا ہے، گمشدہ بلوچ جانتے ہیں، لہو لہان پشتون جانتے ہیں، گرفتار پنجابی جانتے ہیں۔ آج ہم نے قانون کا ساتھ اس لیے دینا ہے کہ ہمارا مستقبل، ہمارے بچوں کا مستقبل قانون، آئین اور شرافت سے منسلک ہے۔ اگر قانون، آئین اور شرافت کو ہم نے پامال ہونے دیا تو ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اس ملک میں نہ سرمایہ کاری ہوگی، نہ یہاں نوکریاں پنپیں گی، نہ یہاں ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ ہوگا۔ ہمارے بچے بھاگتے رہیں گے، کبھی کشتیوں کے ذریعے ڈوبتے رہیں گے، کبھی دربدر ہوں گے صحراؤں میں۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس موقع کی نزاکت کو سمجھیے۔ یہ صرف کوئی قانونی معاملہ نہیں ہے، یہ شرافت کا معاملہ ہے، یہ ہمارے مستقبل کا معاملہ ہے۔ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے ہر فرد کا معاملہ ہے، یہ ہمارے ضمیر کا معاملہ ہے۔ تو میری آپ سے خدا را یہ درخواست ہے، اپنے کمروں سے باہر نکلیے، اپنے گھروندوں سے باہر نکلیے، اپنے مستقبل کو سنبھالیے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ نے اختصار سے کام لیا۔ میں بلا تخیر صدر ایبٹ آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہمارے مہمان مقرر سردار امان اللہ سے خدمت ہوں آئیں اور مختصر الفاظ میں خیالات کا اظہار کریں۔ صدر ایبٹ آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن سردار امان اللہ۔ جناب میں محمود اشرف خان سابق صدر ملتان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محمود اشرف خان آگے، صدر صاحب آگے، یہ آگے، یہ آگے۔ سر آپ جناب سردار امان اللہ آگے ہیں، سابق صدر ایبٹ آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قائد محترم جناب حامد خان صاحب، اسد منظور بٹ صاحب، پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، اسٹیج پہ بیٹھے میرے قائدین، میں انتہائی اختصار کے ساتھ آج ہم اپنے سینئرز کو سننے آئے ہیں۔ میں ہزارہ کے وکلاء کی جانب سے ان کی نمائندگی کرتے ہوئے آج اپنے قائدین کو یقین دلاتا ہوں کہ ہزارہ کے وکلاء آپ کی ایک کال پر انشاءاللہ اس غیر آئینی اقدام جو کیا جا رہا ہے اس کے آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ہمارا خون بھی حاضر ہے۔ ہم نے 2007 کی تحریک میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہزارہ اور خیبر پختونخوا کے وکلاء نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اور ہم کسی بھی غیر قانونی غیر آئینی اقدام خواہ وہ کوئی بھی کرے ارسپیکٹو آف پارٹی، ہم اپنے وکلاء برادری اپنے اس کالے کوٹ کی عظمت کے لیے آپ سب کے ساتھ ہیں۔ میں بہت مشکور ہوں ہمیں بلانے کا اور آج یہ کامیاب الیکشن کرانے کا۔ میں اپنے بھائی اسد منظور بٹ کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سردار امان اللہ، صدر ایبٹ آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن۔ میں شعیب شہین صاحب، ہمارے سینئر بار ممبر، سابق صدر
اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، ان کو دل کے اتھاہ لڑائیوں سے خوشامدید کرتا ہوں اور ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، اپنی چیئر پہ تشریف لائیں۔ جناب محمود اشرف خان، سابق صدر ملتان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسد منظور بٹ صاحب، صدر ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، جناب حامد خان صاحب، ہمارے رہبر، ہمارے قائد، آج ایک مرتبہ پھر لاہور کے عظیم، قابل قدر اور مجاہد وکلاء نے پہلا قدم اٹھایا ہے ایک بہت عظیم جدوجہد کی طرف، جو ان لاہور کے وکلاء کی تاریخ کا حصہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ اس کے شر سے ڈرو جس پر احسان کرو۔ مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب 2007 میں کراچی حال تھا، کراچی شہداء حال، اس میں اسی طرح قائدین بیٹھے تھے۔ اس وقت کے خوفناک ترین ڈکٹیٹر نے عدلیہ کے وجود کو للکارا تھا۔ اس وقت پوزیشن یہ تھی کہ اس کے ڈر سے تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپنے دلوں میں گھسی ہوئی تھی، کسی کا کوئی وجود نظر نہیں آتا تھا۔ ان کی تمام لیڈرشپ ملک چھوڑ کر بھاگ چکی تھی اور بیچارے سیاسی کارکنوں کو اس کے عذاب کا شکار ہوتے دیکھ رہی تھی۔ کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا کہ جو مشرف کے خلاف کھڑا ہو، لیکن مشرف سے غلطی ہوئی۔ وہ یہ غلطی ہوئی کہ اس نے عدلیہ کے اس ادارے کو چھیڑ دیا جس کے وقار، جس کی عظمت اور جس کے تحفظ، بقا کے تحفظ کی ضمانت جو وکلاء وہ خود موجود ہے۔ جب یہ بات ہوئی، وکلاء نے جہاں سے اس تحریک کا آغاز کیا، تو میں نے خود دیکھا کہ ایک ایک یا دو دو بل پارٹی اور مسلم لیگ کے افراد آ کر اسٹیج کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہوئے تھے۔ جب ہم باہر نکلے تو وہ ہمارے ساتھ ہو گئے۔ جب اسلام آباد بھی پہنچے تو ہر پولیٹیکل پارٹیز کا ایک ایک یا دو دو جھنڈے والے آنے شروع ہوئے، ان کو موقع ملا، ان کو بریتھنگ اسپیس ملی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قربانیاں صرف وکلاء نے دی، وکلاء نے جدوجہد کی، وکلاء آگ میں جلے، وکلاء شہید ہوئے، لیکن اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ جوڈیشری تو بحال ہوئی، لیکن ہم نے اپنی عظیم جدوجہد سے جمہوریت کو بحال کرایا۔ جب جمہوریت بحال ہوئی تو ان کے بینیفیشری یہی بلحوث نکلے، انہی کو حکومت ملی۔ وکلاء حکومت میں کبھی بھی حصے دار نہ تھے، نہ ہوں گے، نہ ان کی خواہش ہے۔ یہ صرف قانون کے لیے، آئین کے لیے اور اپنے وقار کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ جب یہ جدوجہد ہوئی، اس کا رزلٹ، اس کا بینیفیشری یہی نکلے۔ لیکن آپ نے اب دیکھا کہ جن کو آپ نے ایک ڈکٹیٹر کے بوٹ کے نیچے سے نکالا، جب ان کو موقع ملا، ایک دفعہ پھر اسٹیبلشمنٹ اپنے عروج پر، اپنے اس غصے کے عروج پر، اپنے تکبر کے عروج پر آئی کہ اس نے، میں نہیں، میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے، لیکن ایک بطور پاکستانی میں یہ بات دیکھتا ہوں کہ جب ایک حکومت کو چلتا کیا گیا تو پھر یہاں ایک ماشاء اللہ کا نفاذ ہوا۔ یہ ماشاء اللہ 7th جنریشن ماشاء اللہ ہے، جو ایک انویزیبل بھی ہے اور ہائپرسونک ہے، نہ جو نظر آ رہا ہے۔ آپ کسی کو کہہ ہی نہیں سکتے کہ اس ملک میں ماشاء اللہ ہے، آپ سنا ہی نہیں سکتے کسی کیا آوازیں ہیں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے رزلٹس کیا ہیں۔ جب اس ماشاء اللہ کے، اس 7th جنریشن ماشاء اللہ کے رزلٹ میں ایک عوام نے اپنا ایک عظیم حق استعمال کیا ووٹ کا اور ان کے تمام مذاہب کو بچ کر رکھ دیا، تو پھر وہی لوگ جن کو آپ نے اس طرح مشرف کے جوتے کے نیچے سے نکالا تھا، آج پھر انہیں جوتوں کو چاٹ کر ایوان میں اقتدار میں جا کے بیٹھ کے
ایک بات کہ اس کے بینیفیشری صرف یہی نہیں تھے، اس کے بینیفیشری ہمارے سب سے بڑے بینیفیشری عدلیہ میں ہمارے موجودہ چیف جسٹس پاکستان ہیں، کہ جس کو انکیوبیٹر سے نکال کر، جن کا کوئی وجود کسی جدوجہد میں نہیں تھا، کسی جگہ نظر نہیں آتے تھے، انکیوبیٹر سے نکال کر ڈائریکٹ چیف جسٹس بلوچستان لگایا گیا۔ اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ لگانے والے بھی ہمارے تھے، لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ وہ امیچور بندہ ایک پروسیس سے نہیں گزرا تھا، وہ ڈائریکٹ ایک پوسٹ پہ آیا، اس سے پھر آگے گیا تو اس میں وہ میچورٹی نہیں آئی، وہ پڑھا ہوا ضرور ہوگا لیکن پڑھا ہوا نہیں تھا۔ آج اس امیچور بندے نے پھر ہمیں اور ہماری عدلیہ کو اسی جگہ لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ہم اس آئین کے، اس عدلیہ کے وقار کے، عدلیہ کے وجود کے تحفظ کے امین ہیں۔ آج پھر وہی بات ہو رہی ہے کہ جو امینڈمنٹ آ رہی ہے، پہلے تو عدلیہ کے کو پابند کیا گیا تھا، اب عدلیہ کو تباہ کرنے کا اور عدلیہ کو بالکل ہی محدود کرنے کا جو منصوبہ بنایا جا رہا ہے، ہم کبھی بھی اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہمارا فرض ہے۔ میں اپنی لیڈرشپ سے اس بات کی درخواست کروں گا کہ پہلے کی طرح ایک کوارڈینیشن کونسل بنائیں، سٹینڈنگ کمیٹی بنائیں، وکلاء کے بہبود عوام کے پاس بھیجیں، بار سیزن میں بھیجیں اور جلد ہی ایک تحریک شروع کریں۔ یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے، لیکن انشاءاللہ ہمیں اور ہمارے دوستوں کو اور عوام کو قربانیوں کی عادت ہے۔ اگر عوام نے اپنے ووٹ کے ساتھ ایک بلٹ والوں کا مقابلہ کیا ہے اور ان کو اپنا عزم دکھایا ہے، تو پھر آج یہ ہماری باری ہے کہ ہم عزم دکھائیں، ہم حوصلہ کریں، ہم قربانیوں کی داستان پھر رقم کریں۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم بھی تیار ہیں اور ہماری لیڈرشپ بھی بہت شکریہ محمد صاحب۔ میں راولپنڈی بار ایسوسیشن کے سابق صدر جناب شیخ احسن الدین کو، جناب سابق ممبر پنجاب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کے مخصوص ایک لے کے آئیں۔ جناب مولانا غلام مصطفیٰ اندوال، ممبر پاکستان بار کونسل، سابق صدر راولپنڈی بار ایسوسیشن، ان کو بھی دل کی اطاعت کرنے سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں اسٹیج پر پورے پاکستان کی بار کونسل بار ایسوسیشن کی عادت موجود ہے۔ میں اپنے مقرر سے دوبارہ ملتمس ہوں کہ خاص سے کام لیں۔ یہ سارے جو دوست بیٹھے ہیں سب کو سننا چاہتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہوگی کہ اپنے مختصر الفاظ میں اپنے نقطہ نظر بیان کریے۔ میں اب صدر بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن افضل اریوال سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور پنڈال میں جتنے دوست حال میں موجود ہیں ان سے کہتا ہوں کہ ہمارے مہمان کو ویلکم کریں۔ صدر بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر مجلس جناب حامد خان صاحب، جناب علی احمد کرد صاحب، تمام پاکستان سے آئے ہوئے وکلا تنظیموں کی نمائندگان اور وکلا اکابرین، اور سب سے بڑھ کر کالے کوٹ اور کالی ٹائی کے حامل تمام ساتھیوں کی اجازت سے میں پیچھے کھڑے ہو کے سوچ رہا تھا، یہ وکلا کی مختلف جو تحاریک چلی ہے مختلف ادوار میں، اس پر ایک شاعر کا شعر یاد آیا کہ ہماری قسمت بھی اسی طرح ہے۔ شاعر فرماتے ہیں، ابلیس تیری ایک خدا سے نہ بن سکی، ابلیس تیری ایک خدا سے نہ بن سکی، آدیت مجھے کتنی خداؤں کے زد میں ہو۔ شاید پاکستان میں وکلا کی نصیب میں یہ تحریک کر دیا گیا ہے کہ یہاں پہ ہر ظلم کے خلاف اٹھنے والی آواز بھی وکلا کی ہوگی اور یہاں پہ ہر اٹھنے والی تحریک بھی وکلا کی ہوگی۔ گو کہ ہمیں اس پہ فخر ہے، ہم اس کے لیے دل و جان سے تیار ہیں۔ اب آتے ہیں جو ہمارے کو، میں تو اسے غیر آئینی پیکج کہوں گا۔ پچھلے دنوں جو ڈرامہ رچایا گیا اور ایک نئی آئینی عدالت پاکستان میں انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی گئی، جسے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں
کہ جس طرح سے 3 ادارے اور اس میں سے 2 اداروں کو مفلوج کر دیا گیا، جس میں پیش ہے نئی ٹیم پیاس کا اصلی توڑ. نیو ٹیم ناؤ ان کولا. یکسر مسترد کرتی ہیں، اور ہم اس کوشش کو بھی جو کل اسلام آباد میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے کی گئی، اور ایک سوال بھی سامنے رکھنا چاہتا ہوں اپنے صدر محترم سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سامنے، کہ جب 8 اگست 2016 کے حوالے سے ہم نے ریفرنس منعقد کیا تھا کوئٹہ میں، آپ آئے، سٹیج پہ بیٹھے اور وہاں سے آپ بھاگ نکلے. اس لیے بھاگے کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، آپ کو حکومت کے وقت کے خلاف بات نہ کرنی پڑے. آج آپ کو کون سی غیرت کی گولی دے دی گئی کہ آپ نے ایک ہی رات میں آپ نے میٹنگ کال کی، اور آپ نے اس کے اوپر نشست بٹھائی، اور آپ نے من پسند لوگوں کو بلا کر ایک کمیٹی بنا دی کہ ہم اس کا جائزہ لیں گے. اور بھائی آپ کس چیز کا جائزہ لے رہے ہو؟ جنہوں نے پاس کرنا ہے وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مسودہ نہیں. جنہوں نے پاس کرنا ہے، جن کے ساتھ بات ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں ایک مسودہ دیا گیا اور وہاں پہ کسی اور مسودے پہ بات چل رہی ہے. ہم آپ کی کمیٹی کو بھی مسترد کرتے ہیں، ہم آپ کی اس میٹنگ کو بھی مسترد کرتے ہیں، اور ہم بلوچستان کے تمام بار باڈیز نے اس کی بائیکاٹ بھی کی تھی. اور جناب لا منسٹر صاحب، آپ بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف ہے. لوگوں کی تکلیف دور کرنے کے لیے ہم نیا عدالتی نظام انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. آئے میں آپ کو اپنے صوبے کی تکالیف بتاؤں. آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان تکالیف کو دور کریں، ہمیں کسی دوسرے عدالت کی ضرورت نہیں. ہمارے مسنگ پرسنز پڑے ہوئے ہیں، آپ سے رپورٹیں حکومت سے مانگی جاتی ہے، آپ کوئی بھی رپورٹ سبمٹ نہیں کراتے ہو. یہ عدالت کا نظام ناقص ہے یا آپ کی حکومت کی بدنیتی ہے؟ میرے بچے آج بھی 21ویں صدی میں، آپ گوادر کوسٹل ہائی وے پہ تشریف لے جائیں، آپ آدھے سے زیادہ بلوچستان میں چلے جائیں، میرے بچے پانی کی بھیک مانگ رہے ہیں. آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ ہم سے کہتے ہیں کہ ہمیں بھائی آئے ہمارے ساتھ غزلیں گائیں. گیا ہوں جب اپنا ہجے اڑا نگل، کہاں کی ربائی کہاں کی غزل. آپ کون سی چیزیں انٹروڈیوس کرا رہے ہیں؟ آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. آپ کا جو موجودہ آئین ہے جس میں پروٹیکٹڈ میری تمام زندگی کے اصول ہے، جس میں پروٹیکٹڈ میرے تمام کے تمام حقوق ہے، اس میں ہمارے ساتھ ہیلپ کریں اور گورنمنٹ سٹیپ لے. مجھے زندگی کی تحفظ نہیں بلوچستان میں، میرا کاروبار تحفظ کا شکار ہے، عدم تحفظ کا شکار ہے بلوچستان میں. میں روٹی کے ایک نوالے کے لیے ترس رہا ہوں، میں پانی کے ایک بوند کے لیے ترس رہا ہوں، میں زندگی مانگتا ہوں، کچھ بھی نہیں. جناب منسٹر صاحب اور حکومت وقت، آپ کے وقت میں، آپ کے ہاتھ میں اس وقت چند چیزیں ہیں. آئے ہمارے ساتھ عہد کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اس چیز کو کہ جو ہمارا موجودہ آئینی نظام ہے اس کے امپلیمنٹیشن میں ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ قدم بڑھائیں. ہمیں عدالت، کسی اور عدالت کی ضرورت نہیں، ہم آپ کو سپورٹ بھی کریں گے اس پہ. وہاں سے اس لیے نہیں آئے ہو. یہاں اسٹیج سے کہا جا رہا ہے کہ بس کریں. اب میں کوئٹہ سے آیا ہوں، اس لیے تو نہیں آیا ہوں. ساتھیوں، ایک چیز کی گزارش کرنا چاہوں گا. اب میں نے اسٹیج پہ یہاں سنے کہ ہمارے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے بہت شکایتیں ہیں، شکوے ہیں. یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا چناؤ کرتے ہوئے آپ نے غلطی کی ہے. ہم نے اس وقت بھی یہ سٹیپ لیا تھا، بلوچستان نے اس وقت بھی یہ سٹیپ لیا تھا کہ یہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ ہمارے کسی کام کا نہیں، نہ ہمارے کسی کام کا ہے، نہ اس ملک کے کسی کام کا ہے. اب 1 مہینے کے اندر آپ کو پھر اللہ پاک یہ موقع دے رہا ہے، آپ کو پھر اللہ پاک یہ موقع دے رہا ہے کہ آپ اپنے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو واپس زندہ کریں، پاؤں پہ کھڑا کریں اور ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں